فیصلہ کرے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں. دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے دو منہ ہیں, ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے, ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے. مجھے سچ کہنا بھائیو, جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل. جنت کا راستہ بھی الگ ہے, جہنم کا راستہ بھی الگ ہے. راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی. اس وقت انسان روئے گا, ہاتھ ملے گا, بل بلائے گا, بلکے گا, پچھتائے گا, لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں, زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں, دل کے کانوں سے سن لو. آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا, گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں, لیکن میرے غیب داں نبی نے, اللہ کے سچے نبی نے, خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا. اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے, کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی کمزوری تو دیکھو, اپنا حال تو دیکھو. اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان. اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نہ بن, اے میری قوم کے جوان اتنا بھولا نہ بن, اے میری قوم کے جوان تیری کمزوریوں پہ رحم کر. اللہ اکبر. گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے, لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا, میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا, اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا, نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی, نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی, نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا, نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے, نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی. کوئی نہیں بچائے گا. سوچو تو صحیح, اتنا کمزور ہے انسان, اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے. اور جگہ خشکی ہے خشکی, اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے, ہمارے یہاں بدل موجود ہے. ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے, وہ کسی سے عشق کرے گا, وہ کسی سے پیار کرے گا, وہ کسی سے محبت کرے گا. جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا, کیسووں کی بات بھی کرے گا, ناخنوں کی بات بھی کرے گا, ہونٹوں کی بات بھی کرے گا. اسی لیے صحابہ کے کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں
زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو اور سنو، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہتا ہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نعت آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور شورا موجود ہے اور اچھے شورا موجود ہے، آپ کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا، جیب کا بوجھ بڑھ گیا، لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دیکھ کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، ناخن پاک کہتے ہیں پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول۔ اور نبی کے رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اس لیے کہ یہ امام احمد، لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے، ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پیش کرو۔ کیا کہتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات۔ کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تک طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی ہے پتہ ہے، جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے، بول نہ سکے اس کی حقیقت کو، وہ کہتے ہیں کیا بات۔ یہ جو مولانا صاحب عبد الرؤف صاحب، جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تفسیرہ کیا، شعر ایسے تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بلکہ آدمی کیا بات ہے یار رؤف صاحب کی، اس کا مطلب یہ ہے
تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے، ان کی نظامت کی کیا بات ہے۔ عبد الوکیل صاحب نعت کیسی پڑھ رہے تھے، وہ کہا کیا بات ہے یار ان کی پڑھنے کی، یعنی کہ بات لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے۔ جلسے میں گئے تھے، کھانے میں کیا کیا تھا، کیسا تھا، ارے کیا بات ہے کھانے کے، ارے بڑے مزے کا کھانا تھا، کیا بات ہے کھانے کی۔ مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے تو اینڈ میں کہتا ہے کیا بات ہے۔ علماء کس ڈسپلن سے بیٹھے تھے، علماء کی کیا بات ہے، جھارکھنڈ کے علماء کی، علماء اہل سنت کی کیا بات، کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حقیقت بھی بیان کرتے ہیں۔ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا، واہ واہ، کیا بات رضا۔ اب بولے کیا اس کی آگے، اس لیے کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا، کیا بات رضا، کس کی، اس چمنستان کرم کی، نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے۔ کیا مطلب ہوا، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کرم میں سیدہ کلی ہو، حسن و حسین پھول ہو، تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں، جس کی کلی کی مثال نہیں، وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے، واہ واہ واہ، چمن